فوج سمیت ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کی سرکوبی کے لیے مجوزہ ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ تنقید کی زد میں ہے۔ سیاستدانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافتی برادری نے فوج مخالف مہم کو روکنے کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے حکومتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان تنظیموں نے ایسی کسی بھی حکومتی کوشش کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے باز آئے۔ تاہم دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کوئی ٹاسک فورس بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تاہم اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ تاہم ناقدین نے خواجہ آصف کی وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت فوری طور پر اس حوالے سے وضاحت کرے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ایک سمری پہلے ہی تیار کر لی گئی ہے اور اسے منظوری کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ ایک حکومتی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس مجوزہ ٹاسک فورس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور نادرا کے افسران شامل ہوں گے۔ مجوزہ ٹاسک فورس، جس کی معاونت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے حوالے سے سفارشات تیار کرے گی۔ واضح رہے کہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ ملک کی فوج کے خلاف ایسی مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد اس ادارے کو بدنام کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے مبینہ طور پر حالیہ دنوں میں نہ صرف سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مختلف ٹرینڈز چلائے ہیں، بلکہ دنیا کے کچھ دارالحکومتوں میں بھی سیاسی مظاہروں کے دوران فوج کے خلاف مبینہ طور پر دشنام ترازی کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران بھی پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ نافذ کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ طاقتور حلقوں پر تنقید نہ کی جا سکے۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس برس فروری میں موجودہ حکومت نے بھی کوشش کی کہ وہ ایسے قوانین لے کر آئے جس کے تحت عدلیہ اور فوج پر ہونے والی بے جا تنقید کو روکا جا سکے۔ تاہم ان کوششوں کے خلاف جب مختلف حلقوں کی طرف سے رد عمل آیا تو حکومت نے اپنی کوششوں کو ترک کر دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا ہمیشہ سے ایک کلیدی کردار رہا ہے، جس نے ملک کی تقریباً 75 سالہ تاریخ میں 25 سال سے زائد عرصہ براہ راست حکومت کی ہے، جبکہ مختلف جمہوری حکومتوں کے ادوار کے دوران بھی فوج پر یہ الزام آیا کہ وہ بالواسطہ طور پر حکومت چلاتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کئی مرتبہ اس بات کا اشارہ دیا کہ اصل اقتدار تو کسی اور کے پاس تھا۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت کوئی کمیٹی بنائے، فوج کو اس کے آئینی اختیارات تک محدود کر دینا چاہیے۔ نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر ایوب ملک کا کہنا ہے کہ کسی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بتایا جب تک فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہے گی، لوگ تنقید کرتے رہیں گے۔ فوج نے 2018 کے الیکشن میں مداخلت کی اور سیاسی انجینئرنگ میں حصہ لیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس پر تنقید نہ ہو تو اسے اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمیعت العلماء اسلام ماضی میں فوج کی بہت بڑی ناقد رہی ہیں۔ ان جماعتوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس طرح کے اقدامات کر کے اپنے قول و فعل میں تضاد ظاہر کر رہی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئرمین اسد بٹ نے اس حوالے سے بتایا، اس طرح کی کوئی بھی کمیٹی یا ٹاسک فورس سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ماضی میں سیاستدانوں نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے جو بعد میں ان کے گلے کی ہڈی بنے۔ اسد بٹ کا خیال ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس ٹاسک فورس یا کمیٹی کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن اس پر کسی بھی سیاسی جماعت کو شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج اگر یہ کمیٹی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگی تو کل نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہوگی۔ پاکستان میں اختلاف رائے رکھنے کی بنیاد پر کئی صحافیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ صحافیوں کو تو صرف اپنی نوکری سے اس لیے ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر طاقتور حلقوں پر تنقید کر دی تھی۔ اس کے علاوہ صحافیوں کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق سیکرٹری جنرل اور معروف صحافی ناصر زیدی کا کہنا ہے کہ انہیں
اس کمیٹی کے حوالے سے آنے والی خبروں پر بہت تشویش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواجہ آصف کی وضاحت ناکافی ہے، حکومت اس پر واضح وضاحت دے۔ ملک میں پہلے سے قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کو استعمال کیا جائے۔ ناصر زیدی کے مطابق انہیں خدشہ ہے کہ ان قوانین کو سیاسی کارکنان کے علاوہ صحافیوں کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا۔ گزشتہ کچھ برسوں میں جب بھی اس طرح کی کوئی کمیٹی یا کوئی قانون سامنے آیا ہے تو سول سوسائٹی اور مختلف تنظیموں کی طرف سے اس کی بھرپور مخالفت ہوئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔